اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے دلچسپ اور حیرت انگیز واقعات کی قسط نمبر 3 میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا۔ قریش نے کہا، ابو الحارث عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد اور ثنا کرے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ جو اس نام رکھنے کا باعث ہوا وہ یہ کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجے زیادہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو ہٹا دیتا ہے۔ معبرین نے عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام محمد رکھا۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خواب سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ بریدہ اور ابن عباس کی روایت میں یہ ہے کہ محمد اور احمد رکھنا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ شفا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ وہ فرماتی تھیں کہ میں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا جبکہ 6 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے آمنہ، تم سارے جہان سے افضل کی حاملہ ہو، جب تم سے وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا اور اپنے حال کو پنہا رکھنا۔ اس روایت سے ظاہر و معلوم ہوتا ہے کہ محمد نام رکھنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ہوگا، حالانکہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ یہ نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہے۔ تو ان دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ غرض یہ کہ صحائب الہام کے تکاتر اور رویائے صالحہ کے تواتر نے ماں اور دادا، احباب اور اقارب، یگانہ اور بیگانہ سبھی کی زبان سے وہ نام تجویز کرا دیے کہ جس نام سے انبیاء و مرسلین اس نبی امی فدح نفسی و ابی و امی کی بشارت دیتے چلے آ رہے تھے۔ جس طرح حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام بیٹوں میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا ایسا نام تجویز کرنا کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی عبداللہ نام رکھنا، یہ القاء ربانی تھا۔ اسی طرح آپ کا نام مبارک محمد اور احمد رکھنا یہ بھی بلا شبہ الہام رحمانی تھا، جیسا کہ علامہ نووی رحمت اللہ نے شرح مسلم میں ابن فارس وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کو الہام فرمایا، اس لیے یہ نام رکھا، اور یہی 2 نام حق جل شانہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں۔ ترجمہ یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جس وقت کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تورات کا تصدیق کرنے والا جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے اور اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی بشارت دینے والا جن کا نام احمد ہوگا۔ محمد کا اصل مادہ حمد ہے۔ حمد اصل میں کسی کے اخلاق حمیدہ، اوصاف پسندیدہ، کمالات اصلیہ،
فضائل حقیقیہ اور محاسن واقعہ کو محبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرنے کو کہتے ہیں، اور تحمید جس میں محمد مشتق ہے وہ باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کی وضع ہی مبالغہ اور تکرار کے لیے ہوتی ہے۔ لہٰذا لفظ محمد جو تحمید کا اصل مفعول ہے، اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ ذات ستودہ صفات کی جن کے واقعی اور اصلی کمالات اور محاسن کا محبت اور عظمت کے ساتھ کثرت سے بار بار بیان کیا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ محمد کے معنی یہ ہیں کہ جس میں خصائل حمیدہ اور اوصاف محمودہ اعلیٰ وجہ الکمال پائے جاتے ہیں۔ اگر اس میں فاعل کے معنی میں لیا جائے تو احمد کے یہ معنی ہوں گے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ خدا کی حمد اور ستائش کرنے والے۔ یہ بھی نہایت صحیح اور درست ہے۔ دنیا میں آپ نے اور آپ کی امت نے خدا کی وہ حمد و ثنا کی جو کسی نے نہیں کی۔ اسی وجہ سے انبیاء سابقین نے آپ کے وجود باجود کی بشارت لفظ احمد کے ساتھ اور آپ کی امت کی بشارت ہماوین کے لقب سے دی ہے، جو نہایت درست ہے۔ اور اللہ نے آپ کو سورۃ الحمد عطا کی، اور کھانے اور پینے اور سفر سے واپس آنے کے بعد اور ہر دعا کے بعد آپ اور آپ کی امت کو حمد اور ثنا پڑھنے کا حکم دیا، اور آخرت میں بوقت شفاعت آپ پر من جانب اللہ وہ محمد اور خدا کی وہ تعریفیں منکشف ہوں گی کہ جو نہ کسی نبی مرسل پر اور نہ کسی ملک منزل پر منکشف ہوئیں۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن آپ کو مقام محمود اور لواح حمد عطا ہوگا۔ اس وقت تمام اولین و آخرین جو میدان حشر میں جمع ہوں گے وہ آپ کی حمد اور ثنا کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حمد کے تمام معنی اور انواع و اقسام آپ کے لیے خاص کر دیے گئے۔ کلمات الہیہ اور ارشادات نبویہ میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد اور ثنا ہر کام کے ختم کرنے کے بعد پسندیدہ اور مستحسن ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 75۔ ترجمہ: ان کے درمیان حق کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 10۔ اہل جنت کی آخری دعا یہ ہوگی: الحمدللہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی تفسیر حمد سے فرمائی، چنانچہ حدیث میں ہے: افضل الشکر الحمدللہ، اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنے کی کثرت سے تاکید آئی ہے۔ جب سفر ختم ہوتا تو آپ یہ پڑھتے: ہم اللہ کی طرف رجوع ہونے والے، توبہ کرنے والے، اپنے پروردگار کی عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ غرض یہ کہ آیات قرآنیہ اور کلمات قدسیہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی شے کے اختتام ہی کے بعد ہوتی ہے۔ اس لیے حق جل شانہ نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا تاکہ انقطاع وحی اور اختتام نبوت اور رسالت کی جانب مشیر ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ناموں محمد اور احمد کی یہ تمام شرح علامہ سہیلی اور حافظ اسقلانی رحمۃ اللہ کے کلام سے ماخوذ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مشہور و معروف کنیت ابو القاسم ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے۔ دوسری کنیت ابو ابراہیم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ فرمایا: السلام علیکم یا ابا ابراہیم، سلام ہو آپ پر اے ابو ابراہیم۔ ختنہ: ختنے کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ حاکم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختون پیدا ہونے میں بہت سی حدیثیں متواتر ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سردار عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولادت کے 7ویں روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ کرائی، جیسا کہ عرب میں دستور تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے مطابق مولود کے 7ویں روز ختنے کراتے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ ہوئی، اور یہ قول ضعیف ہے۔ مشہور اور معتبر قول اول ہی کے 2 قول ہیں، اور ان دونوں قولوں میں تطبیق بھی ممکن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختون ہی پیدا ہوئے، لیکن ختنے کی تتمیم اور تکمیل سردار عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔
हुजूर अलैहिस्सलाम अरब ही में क्यों पैदा हुए? अगर हम मुल्क अरब को कुर्रे ज़मीन के नक्शे पर देखें तो उसके मोहल्ले वकू से यही मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने मुल्क अरब को एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीन बड़े आज़मों के वसत में जगह दी है। इससे बखूबी ये समझ में आ सकता है कि अगर तमाम दुनिया की हदायत के वास्ते एक वाहिद मरकज कायम करने के लिए हम किसी जगह का इंतखाब करना चाहें तो मुल्क अरब ही इसके लिए सबसे ज्यादा मौजू और मुनासिब मकाम है। खसूसन हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पर नज़र करके हम कह सकते हैं कि जब अफ्रीका और यूरोप और एशिया की तीन बड़ी बड़ी सल्तनतों का ताल्लुक मुल्क अरब से था तो जाहिर है कि मुल्क अरब से उठने वाली आवाज़ को इन बरआज़मों में पहुंचाए जाने के ज़राए बखूबी मौजूद थे। गालिबन यही वो हुकूमत इलाहिया है कि अल्लाह ताला ने हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क अरब में पैदा फरमाया और उनको अक़वाम आलम की हदायत का काम सुपुर्द फरमाया। सामीन मोहतरम, हुजूर अलैहिस्सलाम के बचपन की बाकी की दास्तान इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में बयान की जाएगी। आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली नई किस्त में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।